امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج بھی اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہیں جو عدنان رشید صاحب کے اس اعتراض کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دو بیان انہوں نے دیے ہیں بڑے تسلسل کے ساتھ، کہ ایک تو احمدی جو ہیں وہ سٹوپڈ ہیں، اور دوسرا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نعوذ باللہ وہ پاگل ہیں۔ تو اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں آج، ایک مختلف اینگل سے اس کو اینالائز کریں گے۔ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ ان کے اس ابال کی وجہ کیا ہے، اور وہ جلسہ سالانہ کی کامیابی اور ان کو جو نظر آ رہا ہے کہ احمدیت فتوحات کے موسم میں داخل ہوئی ہے، یہ ان کی اصل درد ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے ایک موقع غنیمت جانا کہ فوری طور پر سستی شہرت جو ہے اس کو حاصل کیا جائے۔ تو ہم نے اس سے پچھلے پروگرام میں قرآن کریم کی آیات پیش کی، اور آج ہم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عقلی طور پر اس مضمون کو بیان کریں گے، اور پھر آج اس مضمون کا سر دست اس مضمون کو ختم کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نعوذ باللہ ہی واز اے میڈ مین، تو اس بیان کے اوپر ممکنہ طور پر سیناریوز کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ جو ایک کمپٹیشن ہے، یہ جو ایک مخالفت ہے، اس کے ممکنہ طور پر میں نے جو کوشش کی تو مجھے 3 سیناریو سمجھ آئے۔ پہلی تو یہ کہ یہ ایک میڈ مین ورسز میڈ مین کیس ہے، کہ جو مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، اور جس کی مخالفت ہو رہی ہے نعوذ باللہ وہ بھی پاگل ہے۔ تو یہ ایک ممکنہ سیناریو ہے۔ دوسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان جو ہے وہ ایک میڈ مین کی مخالفت کر رہا ہے، اور تیسرا سیناریو یہ ہے کہ ایک میڈ مین جو ہے وہ ایک عقل مند کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں سیناریوز کو سامنے رکھیں تو جہاں تک پہلے سیناریو کا تعلق ہے کہ جس کی مخالفت کی جا رہی ہے وہ بھی میڈ ہے، اور جو مخالفت کرنے والا ہے وہ بھی میڈ ہے، تو عدنان رشید صاحب بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس سیناریو کو بھی قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے ان کو اپنا پاگل پن بھی نظر آ جائے گا۔ دوسرا سیناریو جو ہے کہ ایک عقل مند انسان ایک پاگل کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کو وہ قبول کریں گے اور اسی پر ان کو اصرار ہے۔ اور تیسرا سیناریو جو ہے کہ ایک میڈ مین ایک عقل مند انسان کی مخالفت کر رہا ہے، وہ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ کیسے یہ پھر فیصلہ ہوگا کہ کہاں میڈنس ہے اور کہاں عقل و رشد ہے۔ تو ہمارے عدنان رشید صاحب ہسٹورین ہیں، ریسرچر ہیں، تھیولوجین ہیں، تو ان ریسرچر صاحب کو، ہسٹورین صاحب کو ہسٹری میں واپس لے کے بتانا پڑے گا۔ تو پچھلے پروگرام میں ہم نے قرآن کریم سے ہسٹری کو بیان کیا، اور آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے وہاں سے شروع کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ ہسٹورین نہیں ہیں، آپ اس ہسٹری کو بھول گئے ہیں، اور ہم آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ مکے والے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون قرار دیتے تھے، یہ سب کے لیے نون بات ہے۔ تو وہاں لیے چلتے ہیں ان کو مکے میں
سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ زماد مکہ میں آیا، اور زماد ایک قبیلے کا سردار تھا، اور وہ قبیلہ ازد شنوع کا سردار تھا، اور جنوں اور آسیب وغیرہ کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتا تھا۔ جب وہ مکے آیا تو مکے کے لوگوں سے، مکے کے نادانوں سے اس کو یہ معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو جنون ہو گیا ہے، اور وہ اپنے فن میں بڑا ماہر تھا، اور دوسرا یہ ہے کہ خبر بڑی گرم تھی۔ تو اس کو ایک ہمدردی بھی پیدا ہوئی اور ایک شوق بھی اٹھا کہ چلیے اپنا فن آزماتے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس غرض سے گیا اور کہا، اے محمد، میں جنون کو جھاڑتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ سے جس کو چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے، تو کیا آپ کو خواہش ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے جنون کا علاج کروں؟ اب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک حکیم انسان جو ہے وہ ایک مجنون انسان سے، جس کے اوپر الزام ہے، اس کو پوچھ رہا ہے کہ کیا میں آپ کے جنون کا علاج کروں، لیکن شاید چلیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ یعنی سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میں اس کی خوبیاں بیان کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں۔ جس کو اللہ راہ بتائے اسے کون بہکائے، اور جسے وہ بہکائے اسے کون راہ بتائے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود لائق عبادت کے نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور بھیجے ہوئے ہیں۔ اب بعد حمد کے جو کہوں۔ زماد نے کہا، پھر تو کہو ان کلمات کو، یعنی اس کو دہرائیے، جو آپ نے پڑھا ہے اس کو دہرائیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار پڑھا۔ پھر زماد نے کہا، بھائی میں نے کاہنوں کی باتیں سنی، جادوگروں کے اقوال سنے، شاعروں کے اشعار سنے، مگر ان کلمات کے برابر میں نے کسی کو نہیں سنا، اور یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ اور یہ ترجمہ جو میں نے حدیث کا لیا ہے یہ غیر احمدی سورسز سے لیا ہے، احمدی سورسز سے جان بوجھ کر نہیں لیا۔ پھر زماد نے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے کہ میں اسلام کی بیعت کروں۔ غرض انہوں نے بیعت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اور تمہاری قوم کی طرف سے بیعت لیتا ہوں۔ انہوں نے کیا، ہاں میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اور وہ ان زماد کی قوم پر گزرے، تو اس لشکر کے سردار نے کہا کہ تم نے اس قوم سے کچھ لوٹا تو نہیں؟ تب ایک شخص نے کہا کہ ہاں میں نے ایک لوٹا ان سے لیا ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے پھیر دو، یعنی واپس کر دو، اس لیے کہ یہ زماد کی قوم ہے، اور وہ زماد کی بیعت کے سبب سے امان میں آ چکے ہیں۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتا ہے، کہ اس وقت کا ایک بذام خود ایک ٹاپ کا حکیم جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر آپ پر ایمان لایا۔ اور اب چلتے ہیں قادیان شریف کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عجیب انداز ہیں ایسے دشمنوں کی منہ کو خاک سے بھرنے کے لیے، جو اس قسم کے ذلیل الزام لگاتے ہیں اپنے اللہ کے پاک نبیوں کے اوپر۔ اب عدنان رشید صاحب کی سٹیٹمنٹس کو ہی لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ان بیانات میں 2 باتیں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسیح اول کے متعلق کہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ مانا کہ وہ حکیم بہت بڑے تھے، ٹاپ کے حکیم تھے، لیکن یہ کہا کہ نہیں وہ دینی عالم بڑے نہیں تھے۔ اس بات سے انکار کیا کہ ایسی شہرت کے عالم نہیں تھے کہ کہیں کہ وہ اس وقت ہندوستان میں ٹاپ کے عالم تھے، لیکن حکیم کی حد تک کہتے ہیں مانتا ہوں
تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اوپر تم پاگل پن کا الزام لگا رہے ہو، ان کی سب سے پہلی بیعت کرنے والے حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ ہیں. یعنی اپنے وقت کا ٹاپ کا حکیم جا کے نعوذ باللہ ایک پاگل کی بیعت کر رہا ہے. یہ آپ کی عقل اور سمجھ ہے یا آپ کا پاگل پن ہے؟ اور پھر صرف بیعت نہیں کرنے والے پہلے، بلکہ جس طرح کی بیعت کی اور جس طرح ساری زندگی اس بیعت کو نبھایا، اور ساری زندگی جیسے نبض روح کی دل کی دھڑکن کی اطاعت کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، ایسے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی. اور تمام صحابہ میں سے، مسیح موعود علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سے ایسے اول درجہ کے مومن تھے کہ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ وہاں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کی کیسے آپ نے تعریف فرمائی ہے، کہ کیسی ان کی قربانیاں تھیں، مالی قربانیاں. میں نے خود وہ گھر 3 منزلہ گھر ہے بحیرہ میں جو میں نے دیکھا، جو انفنشڈ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا، چے خوشبو دے اگر ہر یک ز امت نور دیں بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل از پر نور یقین بودے. کہ کیا ہی اچھا ہو اگر اس امت کا ہر فرد جو ہے وہ نور الدین جیسا بن جائے. اور فرمایا یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہر ایک دل نور یقین سے پر ہو جائے. تو یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آپ نے الزام لگایا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے پہلا بیعت کنندہ جو ہے وہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو بنا دیا، جو اس وقت کے ٹاپ حکیم تھے، جس کا آپ بھی انکار نہیں کر سکتے. تو اس ہسٹری کے فیکٹ کے اوپر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تاریخ انسانی میں سے، تاریخ نبوت میں سے کوئی ایک مثال جو ہے لا کے دکھائیں کہ جہاں کسی دعوے دار نبوت کی جو نعوذ باللہ جھوٹا ہو، اس کی بیعت اس رنگ میں کی گئی ہو اور اس وقت کے ٹاپ حکیم نے کی ہو، جو مستند ترین طبیب ہو اس زمانے کا، اس نے بیعت کی ہو اور پھر اس وفا کے ساتھ اس بیعت کو نبھایا ہو ساری زندگی آخری سانس تک. آپ تاریخ انسانی سے ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتے. تو ہسٹورین صاحب تاریخ کو اس طور پر پڑھیں، اس طرح کی ریسرچ کیا کریں. پھر یہ بھی ایک دلچسپ سی حقیقت ہے کہ آپ احمدی حضرات جو ہیں، جو سننے والے ہیں، وہ جائزہ لے لیں. میں نے تو اپنے طور پر اس بات کا جائزہ لیا ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، جس قدر کتابیں پڑھ سکے ہیں، جس قدر ان کے اعتراضات کو سنا پڑھا ہے، اور جتنے بھی الزام لگائیں، جھوٹی روایتیں بنائیں، سچی روایتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کریں، ان سے غلط نتیجے نکالیں، تحریرات کو توڑ مروڑ کر ان سے غلط نتیجے نکالیں، لیکن جو بات آج تک یہ نہیں بنا سکے وہ یہ ہے کہ جھوٹے طور پر، جھوٹے سے جھوٹا مولوی بھی جو ہے، اس سے بھی میں نے یہ بات نہیں سنی کبھی کہ اس نے یہ الزام لگایا ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کبھی پاگل پن کی دوائیاں کھائی ہوں. ایسا میں نے کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا. یہ بدبخت یہ الزام تو لگاتے ہیں، لیکن ایسا کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا کہ کبھی آپ علیہ السلام نے پاگل پن کی دوائیاں استعمال کی ہوں. تو جو پاگل ہوتا ہے اس کے پاس حکیم موجود ہے، اس زمانے کا مستند ترین حکیم موجود ہے، اس سے ہی دوائی لے لیتے. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو الزام آپ لگاتے ہیں، اور آپ سے پہلے آپ کے باوجداد نے بھی لگایا، میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں آپ کے دعوے کے فوراً بعد یہ الزام لگایا گیا اور آپ نے اس کا جواب دیا ہے. اور عدنان رشید صاحب، آپ کو جرأت نہیں کہ آپ یہ الزام تو لگائیں لیکن مسیح موعود علیہ السلام کا جواب پڑھ کے بھی لوگوں کو سنائیں اور پھر اپنے سٹینس کو ڈیفینڈ کر سکیں. نو وے یو کین ڈو اٹ.
تو یہ جو مقولہ ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، آپ کو تو بڑا زوم ہے. آپ تو ویسے تو یہ آپ اہل حدیث سلفی ہیں، آپ کو تو خود باقی مسلمان جو ہیں وہ مسلمان ہی نہیں سمجھتے، لیکن چلیں آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ ساری امت کے نمائندے ہیں اور آپ کی حیثیت بہت معمولی ہے. آپ کو تو خود اہل حدیثوں میں بھی شاید بہت کم تھوڑے سے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہوں گے اور یہاں پر ہی جانتے ہیں. میں نے تو خود آپ باقی اہل حدیث مولوی جو ہیں ان کا تو نام سنا ہوا، آپ کا تو نام بھی نہیں کبھی سنا ہوا تھا. یہ تو ابھی اسپیکرز کارنر سے آپ اٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ حضرت مسیح، آپ کو دعویٰ ہے کہ آپ 2 ارب ہیں. یہ 2 ارب عقل مندوں کی دنیا جو ہے، اس نے دنیا کی ترقی میں کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے، دنیا کو کون سی قدآور شخصیات جو ہیں وہ عطا کی ہیں. جماعت احمدیہ ایک معمولی اقلیت ہے آپ کے بقول، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی سپریم کورٹ لکھتی ہے یہ مائکروسکوپک کمیونٹی ہے، اتنی ہے کہ خوردبین لگا کے دیکھنی پڑتی ہے. ہم نے پہلا نوبل پرائز ونر دنیا کو مسلمانوں میں سے سب سے پہلا نوبل پرائز ونر جو ہے فزکس کی دنیا میں عطا کیا ہے، جماعت احمدیہ نے دیا ہے. پہلا وہ شخص جو یونائٹڈ نیشنز کا جنرل اسمبلی کا صدر بنا ہے مسلمانوں میں، وہ احمدی ہے. ابھی تک تو اور کوئی نہیں بنا. انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ احمدی رہا ہے. تو آپ عقل مندوں کی دنیا نے کیا پیدا کیا ہے. پھر جہاں تک آپ کی سیاسی اور مذہبی قیادت ہے، سیاسی قیادت کے متعلق تو آپ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، عیاش ہیں. ساری مسلم امت کے حکمران جو ہیں ان کے اوپر یہی الزامات ہیں، سیاست کے اوپر ساری کے اوپر یہ الزامات ہیں. جہاں تک آپ کی مذہبی قیادت ہے، اس عقل مند قیادت کا حال یہ ہے جو 1953 میں منیر انکوائری رپورٹ میں جس طرح جسٹس منیر اور جسٹس کیانی نے ان کو ایکسپوز کیا ہے، وہ رپورٹ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. اور وہاں بہت بنیادی سوال تھا، اتنا معمولی سوال کہ کسی احمدی بچے سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتا دے گا. لیکن سارے چوٹی کے علماء پیش ہوئے اور ان کو پوچھا گیا کہ بتائیں احمدیوں کو آپ غیر مسلم تو قرار دینا چاہتے ہیں، یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے. اور پھر جو درگت بنی ہے وہاں پر ایک بھی عالم دوسرے سے متفق نہیں تھا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے. اور ان کو ججز کو کہا کہ جی ہمیں مہلت دیں، ہم سوچ کر آپ کو بتائیں گے. ججز نے کہا 1400 سال کی مہلت مل چکی ہے، آپ نے آج تک یہ بات سوچی ہی نہیں ہے، اس لیے مزید مہلت نہیں مل سکتی. اور پھر ججز نے مزید کہا کہ اگر ان میں سے کسی عالم کی تعریف مان لیں تو دوسرا مسلمان نہیں ہے، اور اگر ہم ان کی نہ مانیں تو ہم بھی مسلمان نہیں ہیں اگر اپنے پاس سے تعریف کر دیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں چیلنج کے طور پر آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ روئے زمین پر ایک مسلمان ایسا دکھا دیں انسان جو یہ دعویٰ کر سکتا ہو کہ میں ایک ایسا مسلمان ہوں جس کے اوپر کسی طرف سے کوئی کفر کا فتویٰ نہیں ہے. تو آپ کی یہ جو کفر سازی کی مشینیں ہیں نا، یہ جو بدبخت آپ کی تجویزیں ہیں، یہ جو ذہنی اختراعات ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پورے روئے زمین پر آپ نے ایک شخص کو بھی مسلمان نہیں چھوڑا ہوا. اگر بڑا زوم ہے کہ آپ رشید ہیں، نام رکھ لینے سے رشید تو انسان عقل مند نہیں ہو جاتا. آپ کو اگر بڑا زوم ہے، آپ اس پر ذرا اپنی عقل کو دوڑا کے دیکھ لیں. اگر آپ مسلمان کی تعریف کر سکیں تو کر دکھائیں، باقی تو سب فیل ہو گئے تھے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جب سے انسان کی تاریخ ہے اور جب سے نبوت کی تاریخ ہے، سچے بھی دعوے دار نبوت رہے ہیں اور جھوٹے بھی رہے ہیں، اور پاگل بھی رہے ہیں اور ڈیلیبریٹلی جھوٹے طور پر دعویٰ کرنے والے بھی رہے ہیں. لیکن پھر فرق کیا ہے، معیار کیا ہے، کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو جو جواب دیا تو فرمایا معیار یہ ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کا خلق عظیم ہے. تو یہ ایک معیار ہے جو قرآن کریم نے پیش کیا. لیکن دشمنان اسلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر آج تک جتنے حملے کیے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں، وہ اس معیار کو تسلیم نہیں کرتے.
اور اگر میں آپ کے سامنے یہی معیار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کا پیش کروں تو آپ جیسے اور آپ بھی نہیں مانیں گے، اور آپ بھی کردار کشی کریں گے، جیسے کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ کردار پر بات کریں۔ اور صرف فرق اتنا ہے کہ یہ دونوں دعوے دار جو سچے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو آقا ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو غلام ہیں، فرق صرف اتنا ہے، دعوی نبوت میں ایسا سچ کوئی فرق نہیں ہے، خدا کی طرف سے ہو کر آنے میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے کہ مجھے خدا نے کھڑا کیا ہے، لیکن وہ آقا اور غلام کا فرق ہے۔ اور آپ میں اور سلمان رشدی میں بھی اتنا ہی فرق ہے کہ سلمان رشدی نے آقا کے متعلق بد زبانی کی ہے اور ان کے کردار پر حملے کیے ہیں، اور آپ رشید بن کے غلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ ریسرچر ہیں اور ہسٹورین ہیں، تو میں آپ کے سامنے یہ دو چیلنجز رکھتا ہوں، آپ کو خواہش ہو تو ان کو ایکسیپٹ کر کے ان میں سے کسی ایک کا جواب جو ہے وہ دے دیجیے گا۔ پہلا یہ ہے کہ تاریخ انسانی سے اور تاریخ مذہب سے کوئی ایک مثال ایسی پیش کیجئے کہ جس میں خدا کے سچے نبی کو مجنون قرار دے کر صدیوں تک ان کے مخالف عوام اور حکومتیں ان کی مخالفت نہ کرتی رہی۔ یعنی کوئی ایک مثال ایسی بتائیں جس میں کسی خدا کے نبی کو مجنون قرار دے کر پھر صدیوں تک ان کی مخالفت نہ کی گئی ہو۔ 1 صدی اور 30 سال گزر چکے ہیں یہاں جو مخالفت مسیح موعود علیہ السلام کی اور آپ کی جماعت کی ہو رہی ہے، اور آپ پاگل قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ ساری تنظیمیں 130 سال سے، یہ ساری حکومتیں جو پاگل کہہ کر مخالفت کر رہی ہیں، تو کیا دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک پاگل بھی ایسا پہلے گزرا ہے؟ اور آپ جیسے عقل مند دنیا کی تاریخ میں اس سے پہلے گزرے ہیں؟ دوسرا چیلنج ریسرچر صاحب اور ہسٹورین صاحب یہ ہے کہ انسانی تاریخ اور مذہب کی تاریخ سے صرف ایک مثال ایسی بیان کیجیے جس میں کسی جھوٹے دعوے دار نبوت کی صدیوں تک تمام اس زمانے کی مذہبی تنظیموں اور حکومتوں نے مخالفت کی ہو۔ یہ جو یہاں واقعہ ہو رہا ہے اس کی ایک مثال تاریخ انسانی سے دیجیے، نہیں دے سکتے آپ۔ مجھے یاد ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن اس کو پروگرام کو ابھی ختم کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں 1988 کی بات ہے کہ خوشاب میں ایک وہاں پر کرسچنز کی کالونی تھی، وہاں تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ کرسچن پادری جو تھا اس نے مجھے کہا کہ تم نے وہ فلاں کتاب پڑھی ہے؟ اس کتاب کا نام تھا قاطع قادیانی، چھوٹی سی کتاب ہے۔ تو میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پڑھی۔ تو وہ مجمع میں اس نے ایک لحاظ سے مجھے شرمندہ کرنے کی کوشش کی، تو میں نے کہا میرے لیے شرمندگی کوئی بات نہیں، کیونکہ میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں نے پڑھی ہے۔ اس نے کہا اگر آپ وہ کتاب پڑھ لیں تو پھر آپ احمدی نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا اوکے۔ میں ربوہ گیا اس کے 1-2 دن کے بعد، اور وہاں جا کے میں نے خلافت لائبریری سے وہ کتاب نکالی اور کتاب پڑھ لی، اور جب میں نے کتاب پڑھ لی تو اللہ کے فضل سے تب بھی میں احمدی تھا اور آج بھی احمدی ہوں۔ لیکن میں وہ کتاب پکڑ کے تو اپنے ایک بزرگ استاد کے پاس، جن کا نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ کسی بدبخت کو پھر ان کو تکلیف پہنچانے کا موقع نہ مل جائے، ان کے پاس میں چلا گیا۔ تو ہم مسجد محمود سے نکلے اور وہ اس وقت تحریک جدید کے کوارٹروں میں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ میں ساتھ ساتھ چلتا جاتا ہوں، تو اس کے جو صرف ٹائٹلز ہیں اس کے 7-8 چیپٹرز تھے، تو میں نے کہا اس کے صرف جو ٹائٹل ہے نا 7-8، مسجد سے چل کر تحریک جدید کے کوارٹروں تک ان کے گھر تک، میں نے کہا صرف اتنی دیر میں اس کے اوپر تبصرہ کر دیں۔ تو ایک عنوان جو اس کتاب کا، ایک باب جو پورا لکھا تھا اس کتاب لکھنے والے نے، وہ لکھا تھا کہ مرزا صاحب تو پاگل تھے۔ تو انہوں نے وہ کتاب پکڑ کے تو مجھے کہا کہ مجھے یہ بات بتاؤ کہ اس کتاب کے چھپنے پر کتنے پیسے لگے ہیں، اور یہ کتاب کتنی چھپی ہے؟ وہ غالباً 1000 چھپی ہوئی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اور باقی تو انہوں نے کہا کہ یہ جتنی کتابیں جماعت احمدیہ کے متعلق چھاپ رہے ہیں، یہ جو کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں، اور یہ جتنا لٹریچر شائع کر رہے ہیں، جتنی کانفرنسیں کرتے ہیں، جتنی حکومتیں زور لگا رہی ہیں، تو یہ سارے کے سارے ایک پاگل کی مخالفت کر رہے ہیں۔
تو ان سے بڑا پاگل اور کون ہو سکتا ہے؟ تو رشید صاحب، عدنان رشید صاحب، میں پھر آپ کو ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ آپ تاریخ انسانی میں سے، تاریخ مذہب میں سے کوئی ایک مثال ایسی بیان کیجئے کہ جہاں کوئی بندہ جس کے متعلق یہ اسٹیبلشڈ ہو کہ یہ عقل مند ہے، اور پھر اس کے متعلق یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ اس نے دنیا میں کبھی کسی پاگل کی مخالفت بھی کی تھی۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو مسلمان عوام ہیں بیچارے، وہ ان مولویوں سے جا کے پوچھتے کیوں نہیں کہ یہ بتاؤ کہ ایک طرف تم پاگل کہہ رہے ہو کہ دعوے دار پاگل ہے، دوسری طرف تم دن رات بکواس کرنے پر لگے ہوئے، دن رات مخالفت کر رہے ہو۔ اس کا ایک قانونی پہلو بھی ہے، لیکن اگر وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اس کو چھوڑتا ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اشعار پر اس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بدگمانی نے تمہیں مجنون و اندھا کر دیا، ورنہ تھے میری صداقت پر براہی بے شمار۔ انبیاء کے طور پر حجت ہوئی ان پر تمام، ان کے جو حملے ہیں ان میں سب نبی ہیں حصہ دار۔ میری نسبت جو کہیں کی سے وہ سب پر آتا ہے، چھوڑ دیں گے کیا وہ سب کو کفر کر کے اختیار۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔